آج وظائف و اوراد کا تیسرا دن جو میں نے پڑھا سورہ کافرون 30 بار، سورہ اخلاص 30 بار، سورہ فلق 30 بار، سورہ ناس 30 بار، سورہ فاتحہ 10 بار اور آیت الکرسی 10 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، شب معراج کا واقعہ۔ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے مشہور ہے، جو کہ اپنے خالق کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا اعزاز و شرف تھا جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتیں، جہنم اور وہاں کے عذاب کو دیکھا، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات بھی کی۔ یہ تمام تر مسافت رات کے مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات واپس مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ زمینی سفر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جس کا ذکر سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ سفر براق نامی جانور پر سوار ہو کر طے کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ساتھ بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ سفر کے اس حصے کو معراج کہتے ہیں اور اس کا تذکرہ سورہ نجم کی ابتدائی آیت میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں سے گزارنے کے بعد آخر سدرۃ المنتہا تک اور پھر اس سے بھی آگے لے جا کر قرب الہی شرف ہم کلامی سے نوازا گیا۔ تب نماز کا تحفہ بھی دیا گیا، جسے نماز کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات کی فرضیت تو زمین پر ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی، اور باقی تمام عبادات کی فرضیت بذریعہ وحی فرشتے کے ذریعے ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت کو براہ راست ایک تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھوں کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبائے اور فرمایا، اللہ کے رسول چلیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل دیے، ایک جگہ اتارا اور بولا، اتریے 2 نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ پڑھنے کے بعد پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے۔ پھر آگے چلے، اب ایک اور جگہ پہنچے، فرمایا اتریے 2 نفل پڑھیے، اور فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ 2 نفل پڑھے۔ پھر بیت المقدس جس کے قریب پہنچے، وہاں سے خوشبو آئی۔ پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، فرعون کی باندھی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے جلایا تھا، اس کی ہڈیاں جہاں دفن ہیں وہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور سب انبیاء انتظار میں تھے۔ وہاں امامت کر کے 2 نفل ادا کیے۔ مسجد اقصیٰ کو بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ چیز واضح کر دی کہ اب صرف شریعت محمدی چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی آگے، میرے نبی آگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوسرا آسمان حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے بھائی آگے، ہمارے نبی آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ہمارے بھائی آگے، ہمارے نبی آگے۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اسی طرح پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرا بیٹا آ گیا، اور فرمایا، بیٹا اپنی امت کو میرا سلام بھی کہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کا مشاہدہ بھی کیا۔ چند ایک ملاحظہ فرمائیے۔ مثلاً بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے موٹے پیٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کے پیٹ میں سانپ نظر آ رہے تھے جو سانپ انہیں کھا رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود خور ہیں۔ استغفر اللہ۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں آگ بھر رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔
غیبت و چغلی کرنے والوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پاکیزہ اور تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، اور ان کے لمبے لمبے پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں جن سے وہ اپنے چہروں سینوں کو بری طرح نوچ رہے ہیں۔ ایک شخص سویا ہوا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پر یوں مارتا ہے کہ اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ اسے مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ننگے ہیں، ان میں مرد عورت سب شامل ہیں، نیچے سے آگ انہیں جلا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر تندور دیکھا جس میں عورتیں اور مرد چیختے چلاتے ہیں، پھر انہیں انگارے اوپر لے آتے ہیں اور پھر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ زانی مرد عورت ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دڑ انسانوں والا ہے اور چہرہ سوروں والا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، سچے کو ناکام بنانے اور جھوٹے کو اپنے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بدنما آواز بدبو بھی محسوس کی جو پکار رہی تھی، اے اللہ مجھے وہ خوراک دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ جہنم کی پکار سن کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کافر، مشرک، بدماش، خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی شکل بھی دکھائی گئی، جہنم کے ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد بھی دیکھے، وہاں کی مٹی مشکی تھی، بڑے بڑے خوبصورت پرندے، خوبصورت پھل دیکھے، محلات دیکھے، باغات دیکھے، حوض کوثر کا مشاہدہ کیا۔ ایک خوبصورت لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تصویر پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا بیٹی کون ہو؟ بولی عمر بن خطاب کی بیگم ہوں، حور میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت میں آپ نے حضرت بلال کو آگے گئے دیکھا۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھی، ایک کا نام کوثر اور ایک کا نام رحمت تھا۔ بعض روایت میں 4 نہروں کا ذکر ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے اللہ اور آپ جانے، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، مکہ سے آسمانوں پر گئے تو ملکیت، آسمان سے سدرۃ المنتہا گئے تو نظام ہی مختلف، کوئی الفاظ نہیں، اس سے آگے گئے کوئی الفاظ نہیں، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہی عرش پر گئے، عرش جھوم رہا تھا، کوئی ہستی آئی، پھر آگے لامکان شروع ہوا، 70,000 نور کے پردے ہٹا دیے گئے اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے ہوئے، سبحان اللہ، گفتگو ہوئی، سلام پیش کیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو کم کرتے کرتے 5 تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی واپس مکہ مکرمہ پہنچا دیا گیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر انداز میں شب معراج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔